بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم جو ہے وہ مخارج کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ مخارج سے پہلے جو ہے وہ چند باتوں کا جاننا ضروری ہے، اور اس میں ہم نے سب سے پہلی جو اس میں بات پڑھی تھی وہ تھی الف اور حمزہ میں 6 فرق۔ ٹھیک ہے، الف اور حمزہ میں ہم نے فرق پڑھے تھے۔ اس کے بعد دوسری بات میں ہم نے زبان کی تقسیم کی تھی، اور اس کے 7 قسمیں بنائی تھی، اور 7 نام جو ہے وہ ہم نے اس کے پڑھے تھے۔ اور تیسرے نمبر پہ پھر ہم نے دانتوں اور داڑوں کی تقسیم کی تھی، پھر ہم نے ان کے کل 6 نام پڑھے، 3 دانتوں کے اور 3 داڑوں کے نام پڑھے تھے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو ہم نے کل کا سبق پڑھا اس میں ہم نے حروف کے نام پڑھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چار جو ہے وہ مخارج سے پہلے 4 چیزوں کا جاننا ضروری تھا، جس سے جو ہے وہ مخارج سمجھنے میں انشاءاللہ آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ آج جو ہے وہ ہمارے مخارج جو ہے وہ شروع ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے عنوان ہے مخارج کی بحث، اور اس میں ہم نے پڑھنا ہے مخرج کا معنی اور اس کی تعریف۔ ٹھیک ہے، تو مخرج را کے فتح کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مفعال کے وزن پر، اور اس کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ۔ ٹھیک ہے، مخرج نکلنے کی جگہ، اور اس کی تعریف کیا بنے گی کہ جن جگہوں سے حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہا جاتا ہے، ان جگہوں کو مخارج کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی نکلنے کی جگہ، یعنی حروف کے وہ نکلنے کی جگہ کہلاتی ہے، تو اس کو اور نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں، تو لہٰذا وہ جگہ ان حروف کی مخارج کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، تو مخرج کا معنی نکلنے کی جگہ، اور تعریف جن جگہوں سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں ان کو مخارج کہا جاتا ہے۔ آگے مثال سے سمجھا دیا گیا، جیسے عین اور ہا، یہ گلے کے درمیان سے نکلتے ہیں، یعنی وسط حلق۔ ٹھیک ہے، گلے کے درمیان وسط حلق، یہ اس سے ادا ہوتے ہیں۔ تو اب وسط حلق جو ہے، جو گلے کا درمیان ہے، وہ عین اور ہا کا کیا کہلائے گا؟ مخرج کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے اس کی جو ہے وہ تعریف بھی پڑھ لی۔ اب ایک فائدہ ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو مزید آسانی ہو جائے گی۔ فائدہ یہ ہے کہ 17 مخارج ہیں، ٹھیک ہے، اور 29 حروف ہیں۔ ٹھیک ہے، 29 حروف کے جو جہاں سے جو 29 حروف ہیں وہ 17 جو ہے وہ جگہوں سے ادا ہوتے ہیں۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخارج کم ہے اور جو ہے وہ حروف زیادہ ہیں، تو بھائی یہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ بعض مخارج ایسے ہیں کہ جہاں سے 2 2 حروف نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض مخارج ایسے ہیں جہاں سے 3 3 حروف جو ہے وہ ادا ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے مخارج جو ہے وہ 17 بنتے ہیں، اور 29 حروف کے۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے 17 مخارج ہیں۔ اب آپ آگے پڑھیں گے، جیسے اوپر بھی آپ نے پڑھا وسط حلق جو گلے کے درمیان ہے، اسے دو دو حرف نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو مخرج ایک ہوا، حرف جو ہے وہ 2 ہو گئے۔ اس سے بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مخارج کی تعداد کم ہوگی۔ اور آگے آپ مزید پڑھیں گے کہ 3 3 جو ہے وہ حروف بھی جو ہے وہ ایک ہی مخرج سے جو ہے وہ نکلا کریں گے، تو اس وجہ سے 17 مخارج بنتے ہیں 29 حروف کے۔ ٹھیک ہے، آج ہم جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ 9 مخارج جو ہے وہ ہم پڑھ لیں۔ کل 17 مخارج ہیں، آج ہم 9 پڑھ لیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ہم کل باقی انشاءاللہ جو بچیں گے وہ پڑھ لیں گے، اور ساتھ تمرین حل کریں گے۔ تو سب سے پہلا مخرج ہے جوف دہن۔ بھئی جوف دہن جو ہے وہ جوف کہتے ہیں خالی جگہ کو، دہن کہتے ہیں منہ کو۔ تو منہ کا جو خالی حصہ ہے، ٹھیک ہے، منہ جو ہمارے منہ کے اندر زبان، گلے کا جو خالی حصہ ہے، اسی طریقے سے زبان یہاں پر ہوتی ہے، اس کا جو خالی حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو خالی حصہ ہے اس کو کہتے ہیں جوف دہن، منہ کا خالی حصہ۔ اس سے 3 حروف جو ہے وہ ادا ہوتے ہیں، الف، واو مدہ اور یا مدہ۔ یعنی حروف مدہ جو ہے وہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ جوف دہن سے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا مخرج ہے، جوف دہن، ٹھیک ہے، منہ کا خالی حصہ۔ اس میں یاد رکھیے گا کوئی بھی جگہ جو ہے وہ سلیکٹ نہیں ہے۔ ایسا ہو نا کہ آپ جو ہے وہ کوئی طالب علم یہ سوال کرے کہ استاد جی یہ بتائیے کہ یہ جو منہ کا خالی حصہ ہے، کون سے والے خالی حصے سے جو ہے یہ حروف ادا ہوتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا یہ منہ کا جتنا بھی خالی حصہ ہے، گلے کے ہو گیا، یا زبان کے اوپر کا خالی حصہ ہو گیا، یا پھر ہونٹوں کے درمیان کا خالی حصہ ہو گیا، اس میں سے کوئی بھی جو ہے اس میں سلیکٹ نہیں ہے، بس منہ کے خالی حصے سے جو ہے یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ سے الف کی مثال پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں ما، ما، ما خلق، دیکھیں الف، میں نے الف مدہ پڑھا نا یہاں ما، تو منہ کے خالی حصے سے ادا ہوا، کہیں پر بھی جو ہے ہم نے نہ زبان لگائی، نہ دانتوں پہ زبان لگائی، ٹھیک ہے، نہ دونوں دانتوں کو آپس میں ملایا، ٹھیک ہے، نہ ہی جو ہے وہ زبان کو تالو کے ساتھ لگایا، ٹھیک ہے، تو یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے بسم اللہ، ٹھیک ہے، لا، لام پہ تو زبان لگ کے بعد اس کو ہم نے منہ کھول دیا، خالی حصے سے ہم نے جو ہے وہ الف کو ادا کر دیا، لا، ٹھیک ہے، اور الرحمہ، ٹھیک ہے، الرحیم، حیم میں دیکھیں حیم، یہاں پر بھی جو ہے یہ یا مدہ جو ہے وہ
جوف دہن سے ادا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلا مخرج ہے جوف دہن، منہ کا خالی حصہ، اس سے حروف مدہ ادا ہوتے ہیں۔ اور حروف مدہ کی میں نے تعریف آپ کو بتا دی تھی، حروف مدہ تین ہیں: الف، واو اور یا، ٹھیک ہے؟ الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتی ہے، اس کو الف مدہ کہتے ہیں، اور واو ساکن اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو واو مدہ، اور یا ساکن اس سے پہلے والے حرف پر اگر زیر ہو تو یا مدہ کہلاتے ہیں، اور ان کو ایک الف کے برابر لمبا بھی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے جو ہے وہ آپ ایک لفظ یاد کر لیجئے گا جس کے اندر یہ تینوں جو ہے وہ اکٹھے آ جاتے ہیں: نو ہی ہا، ٹھیک ہے؟ نو ہی ہا، دیکھیں واو ساکن اس سے پہلے نون پر پیش آ رہا ہے، نو ہم نے لمبا کر دیا، ہی یا ساکن اس سے پہلے والے ہا ہے اس پر زیر آ رہی ہے، نو ہی، ٹھیک ہے؟ اور ہا کے بعد الف آ رہا ہے، الف سے پہلے زبر آ رہی ہے ہا کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک ہی مثال کے اندر تینوں حروف مد جمع ہو جاتے ہیں، اور ان کا تلفظ بھی اچھا ہو جاتا ہے: نوحیہا، ٹھیک ہے؟ اور تینوں کو جو ہے وہ برابر لمبا کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا کسی کو زیادہ لمبا کر دیا کسی کو کم کر دیا، نوحیہا ایسے نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اب اگر نوحیہا کر دیا تو آپ نے پڑھ لیا جو ہے وہ لحن کے اندر پڑھ لیا کہ آپ نے جو ہے یہاں پر پھر کسی حرف کو کم کرنے والی غلطی میں داخل ہو جائے گا، کیونکہ یا کو آپ نے اسکپ کر دیا، کیونکہ یا مدہ یہاں پر موجود تھی، لہٰذا اگر آپ اس کو نوحیہا پڑھیں گے تو مطلب ہا زیر ہی پڑھا آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ نے یہ مثال جو ہے وہ اس کے ساتھ اگر یاد کر لیں گے تو آپ کو آسانی ہو جائے گی، پھر آپ کو جو ہے وہ جو تعریف کرنے میں، حروف مدہ کی ڈیفینیشن کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ آپ اس لفظ کو پڑھیں گے، لفظ کو پڑھنے کے بعد آپ اس لفظ پہ غور کریں گے تو آپ کو اس کی جو ہے وہ ڈیفینیشن کرنا آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو نوحیہا، تو یہ تھا ہمارا پہلا مخرج جوف دہن۔ دوسرا مخرج ہے اقصی حلق، ٹھیک ہے؟ اقصی حلق کیا ہے؟ گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، وہی اب ہم جو ہے وہ حلق کے بارے میں پڑھیں گے۔ حلق میں جو ہے وہ تین مخارج ہیں، ٹھیک ہے؟ تین تین جگہ ہیں جہاں سے چھ حروف ادا ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے جو ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ گلے کے اندر تین مخرج ہیں اور ان سے چھ حروف جو ہے وہ ادا ہوں گے۔ تو گلے کا جو نیچے والا حصہ ہے جو ہمارے سینے کے ساتھ جو ہے وہ ملا ہوا ہے، اس سے دو حروف ادا ہوں گے: حمزہ اور ہا، حمزہ اور ہا۔ اس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، طالب علم جو ہے یہاں پر بڑے کنفیوز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں استاد جی ہا ہو گیا، یہ تو حمزہ ہو گیا، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا گلے کے آخر سے نکل رہے ہیں نکل رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے سینے سے نکل رہے ہیں۔ تو بھئی جب ہم یہ پڑھ رہیں گے نا اس وقت ہماری توجہ جانا شروع ہو جائے گی، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہماری جب مشق کرتے رہیں گے تو ہمیں پھر آہستہ آہستہ اس کا جو ہے وہ مخرج معلوم ہونا شروع ہو جائے گا۔ شروع میں ایسا لگے گا کہ یہاں سے تو نکل ہی نہیں رہا بالکل، یہاں سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور بعض جگہوں پر ہم غلط زبان لگا کر بھی جو ہے اور غلط جگہوں سے بھی نکال رہے ہوں گے۔ تو جب ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ جو ہے اس طرف دھیان جائے گا، تو ہمیں پھر محسوس بھی ہونا شروع ہو جائے گا کہ ان جگہوں سے یہ حروف ادا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ہا کے بارے میں سارے کہتے ہیں ہم تو سینے سے آواز کو نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اس کو جو ہے وہ اگر آہستہ آہستہ اب ہم نے پڑھ لیا تو اب ہم جب پڑھنا شروع کریں گے تو آہستہ آہستہ ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جائے گا کہ نہیں بھئی یہ گلے کے جو ہے وہ آخر سے ہی جو ہے وہ یہ نکل رہے ہیں، اور وہی جگہ ہیں ان کے نکالنے کی، ٹھیک ہے؟ تو دوسرا مخرج کیا ہم نے پڑھا؟ اقصی حلق، یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے دو حروف ادا ہوتے ہیں: حمزہ اور ہا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے ان کی مثالوں کا کہ ایسا نہیں ہے کہ اب آپ کو جو ہے وہ ہر ایک کی مثالیں یاد کرنا شروع کر دیں۔ ان سب کی پریکٹس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ شروع میں حمزہ لگا دیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ اور اس طریقے سے آگے جتنے بھی ہم پڑھیں گے اہ، اغ، اخ، ٹھیک ہے؟ سب کے شروع میں جو ہے وہ حمزہ لگا دینا ہے اور آخر کو ساکن کر دینا ہے، تو اس کی جو ہے وہ پریکٹس ہونا شروع ہو جائے گی۔ باقی پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ جب سارے مکمل ہو جائیں گے پھر ہم جو ہے وہ اس کو مکمل دہرانے کے بعد پھر ہم اس کی جو ہے وہ مشق بھی کرنا شروع کریں گے۔ چلیں جی، تو ہمارا دوسرا مخرج تھا اقصی حلق، یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں۔ تیسرا مخرج ہے وسط حلق، گلے کا درمیان، اس سے عین اور ہا نکلتے ہیں، عین اور ہا، یہ دو حروف جو ہے وہ وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں، تو وسط حلق جو ہے ان دونوں کا مخرج کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے اور ٹھیک ہے؟ اور چوتھا مخرج ہے ادنا حلق، یعنی گلے کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اوپر کی طرف جو گلے کا جو حصہ ہے ہمارا، اس سے دو حروف ادا ہوں گے، ایک غین اور دوسرا خا، ٹھیک ہے؟ غین اور خا، اگر ہم اس کو پڑھیں گے تو ٹھیک ہے؟ اور اخ، ٹھیک ہے؟ اور بعض حروف ایسے ہوں گے کہ ہم اس کو پڑھیں گے تو ہمیں صاف پتہ لگ جائے گا کہ بھائی واقعی یہیں سے ادا ہو رہے ہیں۔ اب آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ جو ہمارا جو منہ کے ساتھ بالکل گلا شروع ہو رہا ہے وہیں پر ہمارا جو ہے وہ زور پڑ رہا ہوتا ہے، اخ، ٹھیک ہے؟ تو وہیں پر ہمارا زور پڑ رہا ہوتا ہے۔ بعض حروف آپ فوراً پہچان جائیں گے، اور بعض کو پہچاننے میں ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ جو ہے وہ جلد بازی جو ہے وہ نہیں کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ سب کچھ آپ کو آہستہ آہستہ آ جائے گا۔
جی، تو ہمارا جو ہے وہ چوتھا مخرج تھا ادنا حلق، یعنی گلے کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے، اس سے غین اور خا نکلتے ہیں۔ پانچواں مخرج ہے زبان کی جڑ، ٹھیک ہے، زبان کی جڑ کوے کے ساتھ منہ کی طرف، ٹھیک ہے، کوے کے ساتھ منہ کی طرف اوپر تالو سے لگے تو اس سے قاف نکلتا ہے، قاف، ٹھیک ہے، قاف۔ اب آپ دیکھیں گے قاف کو نکالیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا زبان کی جو جڑ ہے وہ والی جگہ جو ہے وہ ہماری ہل کی ہوگی، قاف، 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 ٹھیک ہے، اق، اق، اق۔ جو آپ اس طرح پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا ہماری وہی جگہ جو ہے وہ گلے سے بالکل تھوڑا سا اوپر آنا ہے، تھوڑا سا گلے سے بالکل اوپر، زبان کی جڑ اوپر جو ہے وہ تالو سے لگتی ہے، ٹھیک ہے، کوے کے بالکل قریب۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے قاف اور کاف کو حروف لہاتی اسی وجہ سے کہا تھا ان کا تعلق جو ہے بالکل کوے کے ساتھ سے تھا نا۔ چھٹا مخرج ہے قاف کے مخرج سے ذرا آگے، ٹھیک ہے، اب ہم جو ہے وہ اور آگے آ جائیں گے منہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ قاف تو اب آپ جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا قاف تھوڑا پیچھے سے نکل رہا ہے، اور کاف جو ہم پڑھیں گے وہ تھوڑا اس سے آگے سے نکلے گا، یعنی منہ کی طرف، آگے کی طرف۔ تو قاف کے مخرج سے ذرا آگے منہ کی طرف زبان کی جڑ اوپر تالو سے لگے تو کاف نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ جو ہے دونوں کو اکٹھا نکالیں، اق اور اک، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ قاف میں ہمارا تھوڑا پیچھے سے نکل رہا ہے، اور کاف جو ہے وہ قاف سے تھوڑا سا آگے، ٹھیک ہے، آگے سے نکل رہا ہے، یعنی منہ کی طرف آگے آگے سے نکل رہا ہے، گلے کی طرف نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے جو ہے وہ 6 مخارج ہو گئے۔ ساتواں مخرج ہمارا ہے زبان کا درمیان، ٹھیک ہے، زبان کا درمیان ہے بالمقابل، بالمقابل کا مطلب ہے بالکل اس کی سیدھ میں اوپر، ٹھیک ہے، دائیں بائیں نہیں کرنا زبان کو، بالکل اس کے مقابلے میں جو اوپر سیدھ میں جو ہمارا تالو آتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کو ہم نے کہا تھا شجریہ، یعنی وہ جو گول ٹکی سی بنی ہوتی ہے جو ہماری تالو میں اوپر تھوڑی سی اندر سے گہری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں شجر، ٹھیک ہے۔ تو زبان کا درمیان جب بالمقابل یعنی بالکل سیدھ میں اوپر تالو سے لگتا ہے تو اس سے جیم، شین اور یا جو ہے وہ غیر مدہ، یا غیر مدہ کا مطلب کیا ہے کہ یا لین اور یا متحرک، یعنی یہاں پر زبر زیر پیش ہو یا پھر یا لین ہو، تو یہاں پر یا لین آ گیا تو اب ہم حروف لین کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حروف لین جو ہے وہ 2 ہیں، ٹھیک ہے، حروف مدہ تو ہم نے پڑھ لیے 3 ہے، اور حروف لین جو ہے یہ 2 ہیں۔ واو ساکن اس سے پہلے زبر ہو تو واو لین، اور یا ساکن اس سے پہلے زبر ہو تو یا لین، ٹھیک ہے۔ تو حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا، ان کی ڈیفینیشن الگ ہے، چونکہ الف سے پہلے ہمیشہ ہی زبر ہوتی ہے لہذا الف تو لین میں آ ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، تو وہ تو مدہ میں ہی رہے گا، لہذا واو سے پہلے جو ہے وہ زبر بھی آتی ہے اور یا ساکن سے پہلے جو ہے وہ زبر بھی آتی ہے، اس لیے یہ جو ہے وہ یا لین کہلاتے ہیں یا واو لین، ٹھیک ہے، ان کو حروف لین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حروف لین 2 ہیں، واو اور یا۔ واو ساکن اس سے پہلے زبر ہو تو واو لین، یا ساکن اس سے پہلے زبر ہو تو یا لین کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیم، شین اور یا، ٹھیک ہے، تو ان سے جو ہے وہ یہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ زبان کا درمیان جب بالمقابل اوپر تالو سے لگتا ہے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ آٹھواں مخرج ہے زبان کا حافہ، یعنی حافہ ہم نے پڑھا تھا زبان کی جو کروٹ ہے، یعنی جو حصہ ہماری داڑھوں کے ساتھ جو لگ رہا ہوتا ہے وہ حصہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ تو زبان کا حافہ یعنی زبان کی کروٹ اوپر والی 5 داڑھوں کی جڑ سے لگے، تو ہم نے کیا پڑھا تھا بھائی؟ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا داڑھیں کل 20 ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ 5 اوپر کی دائیں طرف، 5 اوپر کی بائیں طرف، 10 ہو گئی۔ اسی طریقے سے نیچے کے بھی 5 دائیں طرف اور نیچے کی بھی بائیں طرف کی بھی نیچے کی 5، یہ کل 20 بن جاتی ہیں۔ تو ایک طرف کی ہماری ایک طرف داڑیں جو ہوتی ہیں وہ 5 ہوتی ہیں، تو یہ پورے جو ہے وہ 5 داڑوں کو جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ زبان کی کروٹ لگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس پھر اگر ہم زبان کی کروٹ کو لگائیں گے تو پھر کیا ادا ہوگا؟ واد، واد، اب، تو دیکھیں ہمارا جو زبان کی جو ہے وہ جو کروٹ ہے وہ جتنے زیادہ داروں پہ لگے گی اس حرف کو ادا کرنے میں اتنی زیادہ جو ہے تھوڑی سی دیر لگے گی، ٹھیک ہے، اور اس کا تلفظ کرنا اتنا جو ہے مشکل ہوگا، اور اس کی مشق کرنا اتنا ہی ہمارے لیے جو ہے وہ ضروری اور اہم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو واد کا جو مخرج ہے وہ 5 داڑوں پہ جو ہے وہ لگانا پڑتا ہے، اس وجہ سے واد کو ادا کرنے میں زیادہ ہمیں محنت کرنی ہے، او، 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 ٹھیک ہے۔ آگے ہم اس کا طریقہ بھی پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو پڑھنا جو ہے وہ ہمارے لیے آسان ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جو ہے وہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ بھائی کہاں سے ہم اس کو آسانی کے ساتھ، اور مشہور طریقہ کیا ہے جہاں سے کہ ضاد آسانی سے ادا ہو جاتا ہے۔ تو فائدے میں لکھا ہے کہ زبان کی کروٹ جب اوپر کی 5 داڑوں کی دائیں یا بائیں طرف کی جڑوں سے الگ الگ یا دونوں طرف ایک ساتھ لگائیں تو بھی ضاد ادا ہو جاتا ہے، البتہ بائیں طرف سے ادا کرنا آسان ہے، جبکہ دائیں طرف سے ادا کرنا تھوڑا مشکل ہے، مگر دونوں طرف سے ادا کرنا زیادہ مشکل ہے، ٹھیک ہے بھائی۔
تو کیا معلوم ہوا کہ اگر ہم زبان کی کروٹ کو دائیں طرف والی جو ہے وہ اوپر داڑوں پہ لگائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی جو ہے وہ ضاد ادا ہو جائے گا. اگر بائیں طرف لگائیں گے پھر بھی ضاد ادا ہو جائے گا. اگر ہم زبان کی کروٹ کو دائیں اور بائیں کو دونوں کو اکٹھا دائیں طرف والی داڑوں کے ساتھ بھی اور بائیں طرف والی داڑوں کے ساتھ بھی لگائیں گے تو پھر بھی ہم جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. لیکن سب سے آسان طریقہ کیا ہے بھائی؟ سب سے آسان طریقہ کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ جو بائیں طرف والی جو ہماری جو زبان کی کروٹ ہے اس کو جو ہے وہ جب داڑوں کی جڑوں سے لگائیں گے تو ضاد کو نکالنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے جو ہے دائیں طرف سے جو ہے پریکٹس نہیں کرنی اور نہ ہی اپنی زبانی کروٹ کو دونوں طرف سے نکالنے کی پریکٹس کرنی ہے. آپ نے جو ہے وہ اپنی زبان کی جو بائیں طرف والی کروٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے وہ بائیں طرف کی جو 5 داڑیں ہیں اوپر کی اس کی جڑوں سے لگا کر جو ہے وہ ضاد کی پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ یہ طریقہ آسان ہے اور اس سے جو ہے وہ آسانی سے انسان جو ہے وہ اس کا تلفظ جو ہے وہ کر سکتا ہے بنسبت باقی صورتوں کے کہ دائیں طرف زبان لگائیں تھوڑی سی مشکل تکلف زیادہ کرنا پڑے گا، مشکل ہو جائے گی. اور اگر دونوں طرف زبان لگانے کی کوشش کریں گے کہ دائیں طرف والی داڑوں کو بھی جو ہے وہ دائیں طرف والی زبان کی کروٹ لگ جائے اور بائیں طرف اوپر کی 5 داڑوں کی جڑوں کو بائیں طرف کی زبان کی کروٹ لگ جائے، اس طریقے سے ادا کریں گے تو ادا تو پھر بھی ہو جائے گا لیکن اور زیادہ جو ہے وہ ادا کرنا اور اس کا تلفظ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے جو ہے وہ پڑھ لیا کہ جو زبان کی کروٹ ہے، ضاد کا مخرج کیا پڑھا ہم نے؟ 8واں مخرج زبان کی کروٹ. ٹھیک ہے، اوپر کی جو 5 داڑیں ہیں اس کی جڑوں پر جو ہے وہ لگے گی تو پھر کیا ادا ہوگا؟ ضاد ادا ہوگا. اور اس میں ہم نے بائیں طرف کی جو کروٹ ہے اور بائیں طرف کی جو 5 داڑیں ہیں اوپر کی جڑ ہیں داڑوں کی جڑیں وہاں پر جو ہے وہ زبان کو لگانا ہے اور اس کی جو ہے آپ نے مشق کرنی ہے. ٹھیک ہے بھائی، اس کے بعد ہے 9واں مخرج. 9واں مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ اور کچھ حصہ زبان کی کروٹ کا. ٹھیک ہے، زبان کا کنارہ اور کچھ حصہ زبان کی کروٹ کا، یعنی کہ زبان کا کنارہ کیا ہے جو ہم نے پڑھا تھا کہ بھائی جو کیا نام اس کا جو زبان کی نوک ہے اس کے ساتھ دائیں اور بائیں طرف جو زبان کے کنارے ہیں وہ مراد ہے. ٹھیک ہے، تو زبان کا کنارہ اور کچھ حصہ زبان کی کروٹ کا، اور جب اوپر کی 3 دانتوں اور ایک داڑ کے مسوڑوں سے لگے تو لام نکلتا ہے. ٹھیک ہے، لام ہم نے عموماً جو ہے وہ اب تک جو اکثر جو ہے وہ جو لام نکالتے ہیں وہ سامنے جو ہے زبان کی نوک کو سامنے والے دانتوں پہ جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اور لام نکال دیتے ہیں، جبکہ لام کے لیے آپ کی زبان کی جو سائڈ والی جو کنارے ہیں، نوک کے ساتھ والے جو کنارے ہیں وہ لگتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے لام کو جو ہے وہ نکالنے کے لیے اس زبان کے جو حصے جو آپ نے پڑھ لیا ہے اس کو لگانا ہے. ٹھیک ہے، تو ادنا حافہ میں نے جو ہے وہ سمجھانے کے لیے لکھ دیا. ادنا حافہ ہم نے حافہ لسان پڑھا تھا نا، حافہ لسان وہ تھا جو زبان کی کروٹ تھی، تو یہاں پہ لکھ دیا ادنا حافہ، کیونکہ زبان کا جو ہے وہ کروٹ کا بھی کچھ حصہ جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ لام کو نکالنے میں جو ہے وہ لگتا ہے. جو زواحق جو داڑ ہے جو بالکل دانتوں کے ساتھ جو داڑ شروع ہوتی ہے اس کو ہم نے زواحق کہا تھا. ٹھیک ہے، تو جتنا حصہ ہمارے زبان کی کروٹ کا اس داڑ تک لگے گا وہ بھی جو ہے وہ لام کے ادا کرنے میں جو ہے وہ زبان کا وہ حصہ لگتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے وہاں پر جو ہے وہ ادنا حافہ لکھ دیا. ٹھیک ہے، مکمل نہیں لکھا، حافہ لسان نہیں لکھا، ورنہ پھر ساری جو ہے وہ آپ کو زبان کی کروٹ جو ہے وہ ساری دانتوں پہ داڑوں پہ لگانی پڑنی تھی، جبکہ یہاں پہ لکھ دیا ادنا حافہ. ٹھیک ہے، اور یہاں پر اس کے اردو میں ترجمہ کیا کچھ حصہ زبان کی کروٹ کا. ٹھیک ہے، تو مطلب کہ کچھ حصہ کتنا بن گیا اب آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف جو ہے وہ زواحق کی جو داڑ ہے وہ اس میں شامل ہوگی، باقی طواحن اور نواجس وہ شامل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، تو زبان کا کنارہ اور کچھ حصہ زبان کی کروٹ کا جب اوپر کے 3 دانتوں اور ایک داڑ کے مسوڑوں سے لگے تو لام نکلتا ہے. ٹھیک ہے، لام لام لام. اب آپ نے جو ہے وہ زبان کی سائڈ کو جو ہے وہ لگانے کی کوشش کرنی ہے اور اس سے جو ہے وہ پھر آپ نے لام کو جو ہے وہ ادا کرنا ہے. اور دیکھیں ایک ہوتا ہے دانت اور دانت کے اوپر ہوتی ہیں جڑیں، اور جڑوں سے جو ہے وہ جو ہمارے دانت کو جو مل رہے ہوتے ہیں نا، جو مسوڑے جو ہمارے دانتوں میں مل رہے ہوتے ہیں وہ جڑ کہلاتے ہیں اور اس سے اوپر جو ہے وہ مسوڑے کہلاتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ مسوڑوں پر لگانے. ٹھیک ہے، جو ہے وہ زبان لگائیں گے تو پھر لام ادا ہوگا. بالکل جڑوں پر بھی نہیں لگانا، تھوڑا سا زبان کو اور اوپر لے کے جانا ہے، پھر ہم لام کو ادا کریں گے. لام لام ال 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 ال. ٹھیک ہے، اس کا بھی بھائی بالکل وہی طریقہ ہے جو ہم نے ضاد کا پڑھا تھا. دائیں طرف سے ادا کرنا چاہے دائیں طرف سے بھی ادا کر سکتے ہیں، بائیں طرف سے ادا کرنا چاہے بائیں طرف سے بھی ادا کر سکتے ہیں. اور لام لام، اور اگر دونوں طرف جو ہے وہ زبان لگا لیں، یعنی زبان جو ہے وہ زبان کی دائیں جو ہے وہ جو کروٹ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو کنارہ ہے وہ اگر آپ لگا لیں اور ساتھ بائیں طرف والا بھی لگا لیں تو دونوں طریقوں سے دونوں کو ایک ساتھ لگا لیں پھر بھی لام ادا ہو جاتا ہے. لیکن دائیں طرف سے جو ہے وہ اس کو ادا کرنا زیادہ آسان ہے. تو
جو ہم نے ذات کے بارے میں پڑھا تھا وہ بائیں طرف سے اس کو ادا کرنا زیادہ آسان ہے، اور لام کو جو ہے وہ دائیں طرف سے ادا کرنا زیادہ آسان ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو ہے وہ آسانی کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے، مشکل کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو آسانی پر عمل کرتے ہوئے ہم اسی طریقے سے جو ہے وہ لام کو ادا کرنے کی جو ہے وہ مشق کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک جو ہے وہ ہمارے 9 مخارج بنتے ہیں۔ تو ہم نے 9 مخارج پڑھ لی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے جو ہے وہ اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے، جس میں ہم نے جوف دہن پڑھا، ٹھیک ہے؟ جوف دہن منہ کا خالی حصہ پڑھا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ حلق پڑھا، اور حلق میں ہم نے پڑھا 3 حصے ہوتے ہیں: اقصی حلق، وسط حلق اور ادنی حلق، ٹھیک ہے؟ 4 ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ قاف کا اور کاف کا مخرج پڑھا، ٹھیک ہے؟ 7 ہو گئے۔ اور 8واں ہم نے ضاد کا مخرج پڑھا، ٹھیک ہے؟ اور 9واں ہم نے لام کا مخرج پڑھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 9 مخارج آپ نے جو ہے وہ آج پڑھ لی ہیں۔ تو ان 9 مخارج کو آپ نے جو ہے وہ اچھے سے یاد کرنا ہے، اور ان 9 کو جو ہے وہ جب ادا کر رہے ہوں گے تو اس طرف آپ کا دھیان بھی ہونا چاہیے کہ میری زبان جو ہے وہ جڑوں پر لگ رہی ہے یا مسوڑوں پر لگ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس جگہ سے وہ نکل رہے ہیں مثال کے طور پر گلے سے نکل رہے ہیں تو گلے کی طرف بھی آپ کا دھیان ہونا چاہیے۔ پھر انشاءاللہ جو ہے وہ آہستہ 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 آپ کو خود بخود معلوم ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہاں، جو ہم نے جو مخارج پڑھے تھے انہی جگہوں سے ہمارے وہی حروف جو ہے وہ نکل رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس سے جو ہے وہ آپ کے حروف بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے نکلیں گے بھی، اور آپ کو جو ہے وہ مجہول نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ وہی پر طریقے سے آپ جو ہے وہ اس حرف کو آرام سے اور آسانی سے نکال سکیں گے، ٹھیک ہے بھی؟ تو اب آپ سب نے جو ہے وہ 9 مخارج ہم نے پڑھ لی ہیں۔ ان 9 مخارج کو اچھے سے یاد کرنا ہے، پھر ہم باقی جو ہمارے مخارج رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ کل پڑھیں گے۔